عمران خان صاحب کے 3 سال اور 7 ماہ کا عظیم الشان دور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خان صاحب کے دور حکومت کے کچھ حقائق عرض کرنا چاہتی ہوں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب شروع دن سے ہی انتہا پسند طالبان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والی شخصیت تھی، اسی لیے کسی دور میں ان کو طالبان خان بھی کہا جاتا رہا ہے۔ عمران خان نے اپنے 3.5 سالہ دور میں اسلام کی وہ خدمت کی کہ ضیاء الحق کی روح بھی تڑپتی ہوگی کہ آخر وہ اس ثواب سے کیوں محروم رہ گئی۔ عمران خان نے حکومت سنبھالنے سے پہلے ہی جماعت احمدیہ کی سیالکوٹ والی مسجد مسمار کروا کر بتا دیا تھا کہ وہ ابھی بھی طالبان خواہ ہی ہیں، مگر محبت تو اندھی ہوتی ہے، ان کے چاہنے والوں کو وہ کیسے دکھائی دیتا۔ دوسرا ہتھوڑا عمران خان نے آتے ہی عاطف میاں کو رکھ کر اور پھر نکال کر اپنی طاقت بھی دکھا دی اور انتہا پسندوں کو خوش کر کے ان کی حمایت بھی حاصل کر لی۔ مگر کیا کرے اس اندھی محبت کا کہ خان کے جذباتی عاشقوں کی آنکھیں نہ کھلنی تھی نہ کھلی۔ خان صاحب اپنے عاشقوں کے لیے ایک لیڈر نہیں بلکہ ایک فلمی ہیرو ہیں۔ خان صاحب ایسے اٹھتے ہیں، ایسے بیٹھتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں، اور نہیں تو کچھ تو خان کی جوانی کی تصویروں کے پیچھے گانے لگا کر بھی اپنے ہیرو کو خراج تحسین پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ خان صاحب بھی ایسی باتوں کو کیش کرانے کے بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں۔ ملک تو قرضے لے کر بھی چل سکتا تھا، مگر اسلام کی خدمت کا موقع کہاں ملے گا، یہ سوچ کر خان نے انتہا پسندوں کی دلجوئی کا بھرپور خیال رکھتے ہوئے ان کو کھلا چھوڑ دیا۔ جماعت احمدیہ کے ساتھ ساتھ خان نے تو باقی اقلیتوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ پھر کوئی دن خالی نہیں گیا جب اس منحوس دور میں کسی اقلیت پر توہین مذہب کا الزام نہ لگا ہو، کوئی مندر نہ گرایا گیا ہو، مندروں میں گھس کر توڑ پھوڑ نہ کی گئی ہو، احمدیوں کی مسجدیں مسمار نہ کی گئی ہوں، ان پر لکھے کلمے نہ مٹائے گئے ہوں۔ پہلے تو احمدیوں کی مساجد سے کلمہ مٹانے اور مسمار کرنے کا کام دن کے وقت کیا جاتا تھا، پھر رات کے اندھیرے میں شروع ہو گئے، کیونکہ دنیا کا ڈر تھا، اللہ کا نہیں۔ یہ کام باقاعدہ پولیس کی نگرانی میں ہوتا تھا، پولیس ہی کی نگرانی میں ہماری مسجدیں بھی چھینی گئیں، اور تو اور ہمارے مردوں سے بھی بیر نکالا گیا۔ ہر چوتھے دن خبر آ جاتی تھی کہ آج پولیس کی نگرانی میں فلاں قبرستان کے کتبے مسمار کیے گئے، آج فلاں قبرستان کیے گئے، یہاں تک کہ جو احمدی پاکستان بننے سے پہلے سے مدفون تھے ان کی قبروں سے بھی ان کی تکلیف دیکھنے میں آئی۔ اللہ نے ہی روک دیا، ورنہ تو یہ وہ مردہ جسم بھی قبریں کھود کر نکالنا چاہتے تھے۔ خان کو عوام پر مسلط کرنے والوں نے بھی خان کی ہر جائز و ناجائز خواہش کا احترام کرتے ہوئے ساتھ دیا۔ اسی طرح پتر تو ملک چلا لے، پر کتھوں؟ طاقت کا نشہ ایسا تھا کہ جب تک کرسی پر براجمان رہے یہ نشہ نہیں اترا۔ پھر اس پر ہی بس نہیں کی۔ خان بڑی پلاننگ سے آئے تھے۔ آنے سے پہلے ہی وہ اپنے جیسی سفید جھوٹ بولنے والی ایک ٹیم تیار کر کے سوشل میڈیا پر چھوڑ چکے تھے، جن کا کام خان کی نااہلیوں کو اپنی چرب زبانی سے چمکا کر عوام کو بیوقوف بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے ذریعے سوشل میڈیا پر جماعت احمدیہ کے خلاف مختلف قسم کے نفرت کے ٹرینڈ چلوا کر عوام کو اور انتہا پسندوں کو ہمارے خلاف اکسانا بھی تھا، جس کے نتیجے میں ہمارے بہت سے احمدی شہید بھی ہوئے۔ یوں لگتا تھا کہ خان صاحب ختم نبوت کے بہت بڑے مجاہد کا تمغہ اپنے نام سجانا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی تیار کردہ سوشل میڈیا ٹیم کو ہمارے خلاف مختلف قسم کے ٹرینڈز چلوا کر جھوٹ اور نفرت کی ایسی فضا قائم کر دی کہ لوگ اپنے ذاتی بدلے نکالنے کے لیے بھی دوسروں پر قادیانی ہونے کا الزام لگانے لگے، اور جس پر الزام لگتا تھا اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے تھے۔ اور یہ بے لگام خان کی بے لگام سوشل میڈیا ٹیم مسلسل ایک کے بعد دوسرا ٹرینڈ چلاتی رہی۔ کبھی خلیفہ کا ٹرینڈ، کبھی اقلیتی کمیشن کا ٹرینڈ، کبھی گستاخ رسول کی سزا تن سے جدا کا ٹرینڈ، کبھی قادیانی اسرائیلی آرمی میں کا ٹرینڈ۔ یاد رہے کہ یہ ٹرینڈز خان صاحب کے حکم سے چلتے تھے۔ خان صاحب نے سوشل میڈیا پر ایک دوسری ٹیم بھی اتاری جس کا کام احمدیوں کے اکاؤنٹس کی اطلاع پیمرا کو دے کر بند کروانا تھا۔ اس معاملے میں خان کو لانے والی طاقت نے بھی خان کا بھرپور ساتھ دیا۔ عام احمدیوں کی آئی ڈیز بلاک کرنے کے ساتھ ساتھ جماعت کے آفیشیل اکاؤنٹس بھی ملک میں بین کیے گئے۔ لگتا تھا کہ خان کو سب سے زیادہ بیر معصوم احمدیوں سے تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی اسمبلی میں بھی انتہا پسند رکن شامل کیے،
جن کا کام ملکی مسائل پر ڈسکشن کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ کتابوں میں ختم نبوت کے عقیدے کو مختلف طریقوں سے اپنے حساب سے تشریح کر کے ایڈ کرنا تھا، یا توہین رسالت کی سزا پر ڈسکشن کرنا تھی۔ پھر ہمیں ان اسمبلیوں میں جہالت بھی خوب نظر آئی۔ کوئی ٹڈی دل سے کرونا کا علاج بتا رہا تھا، تو کسی خاتون کو مردوں کی داڑھی کی فکر تھی کہ آیا داڑھی کی ڈیزائننگ اسلامی ہے یا غیر اسلامی۔ اور اسکول کی کتابوں میں اور تاریخ میں جتنا رد و بدل کیا گیا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ خان کے دور میں اسمبلیوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اہانت بھی کی گئی۔ وہ مرزا کانا جو کانا تھا اور لیٹرین میں مرا، میرے نبی کا مقابلے میں اس کو لایا جا رہا ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ میرا نبی آخری نبی ہے، ما کانا محمد النبی۔ یوں لگ رہا تھا کہ ملک کے تمام مسائل حل ہو چکے ہیں سوائے ختم نبوت کے مسئلے کے۔ جہاں دیکھو ملک میں انتہا پسندی کا راج ہی راج دکھائی دیتا تھا۔ خان کی ایک بات اچھی لگی، وہ یہ کہ وہ چونکہ یہ سب ظلم خود کروا رہے تھے، اس لیے ہر ظلم پر خاموشی اختیار کی رکھی، جھوٹے منہ مذمت کبھی نہیں کی۔ البتہ اس دن خاموشی ٹوٹی جب سیالکوٹ میں ایک سری لنکن پر توہین کا الزام لگا کر قتل کیا گیا۔ تب خان صاحب بولے اور کھل کر بولے۔ قرآن تو انہوں نے پہلے ہی پڑھی ہوئی تھی، پھر وہ احادیث بھی یاد آ گئیں کہ تم کون ہوتے ہو کسی کے دین کا فیصلہ کرنے والے، تم نے کسی کا دل چیر کر دیکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عمران خان اپنے دور میں قدم قدم پر اپنی منافقت کے جوہر دکھاتے نظر آئے۔ ایک طرف وہ عورتوں کے لباس پر تنقید کرتے نظر آئے، انگریزی بولنا، انگریزی کپڑے پہننے کو احساس کمتری کی نشانی کہتے رہے، تو دوسری جانب وہ بات بات پر فخر کرتے اور کہتے نظر آئے، میں یورپ میں رہا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں۔ ویسے بھی ان کی باتوں میں میں کے سوا ہوتا ہی کیا ہے؟ ان کی میں سن کر بندے کا ہاتھ خود بخود ٹی وی ریموٹ کی طرف اٹھ جاتا ہے کہ یہ میں تو بند کروں۔ خان صاحب کو احمدیوں کے بارے میں ضیاء الحق اور بعد میں کی گئی قانون سازیوں پر بھی تسلی نہیں تھی۔ وہ کچھ اور بڑھ کر کارنامہ سر انجام دینا چاہتے تھے تاکہ ان کا نام زندہ بھٹو اور شہید ضیاء کے ساتھ جڑ جائے۔ چنانچہ پہلے دستاویزات پر، شناختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ پر مسلم اور غیر مسلم آپشن تھی، اور غیر مسلموں میں احمدی یا قادیانی لکھنا ہوتا تھا۔ مگر خان صاحب نے اس میں حلفیہ بیان بھی شامل کر دیا کہ صرف غیر مسلم کے خانے میں احمدی لکھنا کافی نہیں، اب حلفیہ بیان بھی سائن کرنے ہوں گے کہ میں نہ صرف احمدی ہوں بلکہ غیر مسلم بھی ہوں۔ ابھی خان صاحب کے دل میں نہ جانے کیسے کیسے پلان ہوں گے، مگر خدا تعالیٰ نے رسی کھینچ لی اور وہ ہزاروں خواہشیں دل میں لے کر سڑکوں پر آ گئے۔ ناظرین، ابھی میں خان کی کارکردگی کے حوالے سے بہت کچھ کہہ سکتی ہوں، مگر اپنی بات کو یہ کہہ کر ختم کرتی ہوں کہ خان صاحب اپنے دور حکومت میں انسانیت کو پاؤں تلے روند کر روحانیت کا سبق دیتے رخصت ہو گئے۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔